کچھوے کی ہوشیاری۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل کے تمام جانور مل جل کر رہتے تھے اور ایک دوسرے کی بولی سمجھتے تھے۔ کچھوے اور گلہری میں گہری دوستی تھی۔ جنگل کے دوسرے جانوروں کو ان کی دوستی بہت عجیب لگتی تھی، کیونکہ دونوں میں کوئی بات مشترکہ نہیں تھی، لیکن دونوں جانتے تھے کہ وہ ایک ہی جیسے ہیں اور ان کی عادات بھی ملتی جلتی ہیں۔ دونوں کسی بھی کام میں جلدی نہیں کرتے۔ دونوں کو بیر بہت پسند ہے۔ درخت سے بیر توڑ کر کھانا ان کا معمول ہے۔ گلہری درخت پر چڑھتی اور عمدہ پکے ہوئے بیر کتر کتر کر کھانے لگتی۔ پھر جب اس کا پیٹ بھر جاتا تو وہ بیر شاخوں سے توڑ کر نیچے گرانا شروع کر دیتی۔ اس طرح کچھوا جو نیچے کھڑا ہوتا وہ بھی ان بیڑوں کو کھانا شروع کر دیتا۔ ایک روز جب کچھوا بیڑ کھا رہا تھا تو وہاں سے بھیڑیے کا گزر ہوا۔ اس نے کچھوے کو دیکھا تو بنا محنت کے بیڑ کھانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ دبے قدموں سے کچھوے کی پشت پر بیٹھ گیا۔ جب گلہری اوپر سے بیڑ گراتی تو کچھوا اپنا منہ کھول کر آنکھیں بند کر لیتا۔ اس سے پہلے کہ بیڑ کچھوے کے منہ میں جاتا، بھیڑیا اچھل کر انہیں منہ میں دبوچ لیتا۔ جب کافی دیر تک کچھوے کو بیڑ نہیں ملے تو وہ گلہری پر خفا ہونے لگا۔ گلہری جو اوپر سے بھیڑیے کی کارستانی دیکھ رہی تھی، اس نے بھیڑیے کو سبق سکھانے کے لیے ایک بہت بڑا بیڑ توڑا اور نیچے کی طرف گرایا۔ بھیڑیا پہلے کی طرح اچھلا اور بیڑ سیدھا اس کے حلق میں جا کر پھنس گیا۔ بہت کوششوں کے بعد بھی وہ بیڑ حلق سے نہیں نکل سکا اور دم گھٹنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اتنے میں کچھوے نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو بھیڑیے کو مردہ پا کر سمجھ گیا کہ بیڑ کہاں جا رہے تھے۔ جنگل کا دستور تھا کہ فاتح مفتوح کے جسم کا کوئی بھی حصہ کاٹ لیا کرتا تھا۔ چنانچہ کچھوا بھیڑیے کے دونوں کان کاٹ کر گھر لے آیا اور اسے چمچ کے طور پر استعمال کرنے لگا۔ اب اگر اسے کوئی چیز کھانی ہوتی تو وہ ان کا استعمال کرتا۔ جنگل کے تمام جانور بہت مہمان نواز اور مہذب تھے۔ وہ اپنے گھروں میں ہانڈی میں سوپ پکاتے رہتے اور جب کوئی مہمان ان کے گھر آتا تو وہ اس کی توازہ کون سوپ سے کرتے۔ کچھوا اپنے دوستوں کے گھر جاتا اور بھیڑیے کے کان سے بنے چمچ سے سوپ پینا شروع کر دیتا۔ سب اس سے بہت مغرور ہوتے کہ وہ کتنا بڑا فاتح ہے۔ اس نے بھیڑیے کا شکار کیا۔ جب جنگل کے دوسرے بھیڑیوں کو بھی معلوم ہوا تو وہ طیش میں آ گئے۔ انہوں نے تمام بھیڑیوں کا اجلاس بلایا اور طے کیا کہ وہ لکڑیاں جمع کر کے خوب آگ دھکائیں گے اور کچھوے کو اس میں ڈال دیں گے۔ اگر کچھوا واقعی فاتح ہے تو وہ اس آگ سے نکل کر دکھائے۔ جب کچھوے کو یہ معلوم ہوا تو اس نے بھیڑیوں سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تم اس آگ میں ڈال دو، اس سے قبل شعلے مجھے جھلسائے، میں اپنے چوڑے پاؤں استعمال کر کے اس میں سے نکل آؤں گا۔ تمام بھیڑیا ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ اتنے میں ایک بوڑھا اور دانشور بھیڑیا کہنے لگا، کچھوے کو آگ میں نہیں ڈالیں گے، بلکہ آگ پر چکنی مٹی کی ہانڈی چڑھائیں گے، پھر جب پانی کھولنے لگے گا تو کچھوے کو اس میں ڈال دیں گے۔ کچھوے نے ایک بار پھر ہوشیاری دکھائی اور رضامندی ظاہر کر دی، اس سے پہلے پانی کھولنے لگے اور میری کھال کو نقصان پہنچے، میں اپنے فولادی پاؤں سے ہانڈی توڑ کر باہر آ جاؤں گا۔ بھیڑیوں کو اپنا منصوبہ ناکام ہوتا نظر آیا تو بہت مایوس ہو گئے اور سر جوڑ کر پھر صلاح مشورہ کرنے لگے۔ اب کی بار سوچا گیا کہ کچھوے کو گہرے دریا میں پھینک کر تمام بھیڑیاں دریا کے کنارے کھڑے ہو جائیں گے۔ کچھوا جب تک ڈوب نہ جائے وہیں کھڑے رہیں۔ یہ سن کر کچھوا رونے لگا، گڑ گڑاتے ہوئے بولا، مجھے دریا میں مت پھینکو، میں ڈوب کر مرنا نہیں چاہتا۔ لیکن بھیڑیوں نے اسے دبوچ کر دریا میں پھینک دیا۔ پانی میں ایک چٹان تھی جس سے کچھوے کی پیٹھ ٹکرا کر چٹ گئی۔ کچھوے تو دریا میں ہی رہتے ہیں، پانی ان کے لیے انوکھی چیز نہیں تھا، اس لیے بآسانی وہ تیرتا ہوا دوسرے کنارے تک پہنچ گیا۔ چونکہ دوسرا کنارہ کافی دور تھا اس لیے بھیڑیا وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ کچھوے کی جان تو بچ گئی مگر اس کی پیٹھ بری طرح زخمی ہو گئی۔ اس سے بہت افسوس ہوا۔ جڑی بوٹیوں سے علاج کیا مگر زخم کے نشان نہیں گئے بلکہ نسل در نسل منتقل ہوتے گئے۔ ننھے ساتھیو، آپ آج بھی یہ نشان کچھووں کی پیٹھ پر دیکھ سکتے ہیں۔